ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم عزیزوں اور محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت آپ اور ہم دین کے سائے میں اور دین کی نسبت پر اپنی زندگی کی امانتوں کے بارے میں کچھ سوچنے اور فکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعوت کا ایک کام اللہ کے کرم سے اس وقت پورے عالم میں چل رہا ہے، اور جیسے یہ پورے عالم میں چل رہا ہے، امت کے پورے شعبوں میں چل رہا ہے کہ امت کے مرد بھی اور امت کی عورتیں بھی، امت کے بچے بھی اور امت کے بوڑھے بھی، اور امت کے پڑھے لکھے بھی اور امت کے بے پڑھے لکھے بھی، اور امت کے مالدار بھی اور امت کے غریب بھی، ہر ایک سے اس بات کا تقاضا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے دین کے سائے میں آ جائے، اور ہم اپنی زندگی کے گزارنے میں اللہ کو پہچان کر اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں کا آدمی کو احساس ہوگا کہ مجھے کیا نعمتیں ملی ہیں، پھر وہ ان نعمتوں کو پہچان کر اللہ کا صحیح شکر ادا کرے گا۔ اگر ایک نادان بچے کو ہیرا مل جائے تو نہ وہ اس کے اوپر کی صحیح مسرت کو حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ دینے والے کا شکر گزار بن سکتا ہے کہ اس نے کیا دیا۔ نہ وہ ڈائمنڈ کو جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ اس کی قیمت کو جانتا ہے، نہ اس کے نفع کو جانتا ہے، نہ اس کی خصوصیت کو جانتا ہے، تو اس کی نگاہ میں ڈائمنڈ کا دینا اور پتھر کا دینا دونوں برابر ہے۔ اس لیے کہ نعمت تو ہے لیکن وہ نعمت کا شعور نہیں ہے اور نعمت کی سمجھ اسے نہیں ہے۔ اور اگر آدمی کو نعمت کا شعور ہو جائے تو دینے والے کی قربان جائے گا، اس کے گویا رات دن گویا اس کی تعریف کے کلمات کہے گا، اس کا شکر گزار بنے گا، اس کے احسان کا حق پہچانے گا، اس سے محبت کرے گا اور اس کی ضرورتوں کے اندر اپنے آپ کو بچھا دے گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا مدد کا یا اتنا بڑا انعام کا معاملہ کیا جسے میں کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ مجھے مل گیا۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب کہ وہ اس کو پہچان لے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج ہماری اپنی زندگیوں کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں تو ہر ایک کو ملی ہوئی ہیں، دیکھنے کی نعمت، بولنے کی نعمت، سمجھنے کی نعمت، سوچنے کی نعمت، یہ زندگی سر سے لے کے پیر تک نعمتوں سے بھری ہے، اور اللہ پاک اپنے پاک کلام میں کہہ رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اور شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہم نے تم کو بے مانگے دی اور بغیر کسی قیمت کے دی اور بغیر کسی حق کے دی، تو ان نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اگر ایک نعمت بھی آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہمارے حیدرآباد کے علاقے میں ہمارے آئے ہوئے احباب میں سے ممکن ہے کچھ ان کو جانتے بھی ہوں گے، ملے پلی کے رہنے والے ایک ساتھی مجھے فون کیے، اور یہ بھی غالباً 1.5-2 سال کے اندر کا واقعہ ہے، اور فون کر کے کہا کہ کچھ ملنا ہے آپ سے، کچھ وقت چاہیے۔ میں کہا بھائی میری صحت ٹھیک نہیں، میں بیمار آدمی ہوں، ابھی وقت کا مسئلہ نہیں، بات دیکھیں گے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں 10 منٹ کے لیے ہم آنا چاہ رہے ہیں، تو چونکہ مانوس تھے وہ بچے، میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ۔ اب وہ آنے والے ڈاکٹر زبیر ایک ہمارے گویا دوست کا لڑکا ہے، اور وہ بیچارہ اسی مبارک کام کے ساتھ منصوب بھی ہے، وہ وقت مانگا اور آ گیا۔ اور جب آئے تو ان کے ساتھ ایک اور بچہ مبین نامی ساتھ تھا، اور یہ کہا کہ بھئی یہ آپ سے ملنے کے مشتاق تھے، اور کئی جگہ یہ گویا مجالس میں آتے رہے، دعوت کے کام میں کچھ وقت لگاتے رہے، یہ دعا کے لیے یہ بے چین ہے، ان کے ماں باپ بے چین ہیں، میں اس لیے لے آیا۔
اب اس کے بعد میں بات کری کہ بھئی کیا بات ہے جو اتنی بے چینی ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ گولڈ میڈلسٹ ہے اور ہمارے پورے گروپ کے اندر بہت سب سے زیادہ ٹاپر ہے، اور ان کی بہن بھی گویا ڈاکٹر ہے اور وہ بھی گویا کیلیفورنیا میں یا شکاگو میں رہتی ہے، اور وہاں سے وہ آئی ان کو لے جانے کے لیے، اور یہ ٹوفل کا ایگزام دینے کے لیے گئے۔ ایک پیپر انہوں نے لکھا، لکھتے لکھتے اس کے اندر ان کو غنودگی آئی اور وہیں سے کیئر ہاسپٹل کو منتقل کیا گیا۔ وہاں ان لوگوں نے اسکین کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ پھر فوراً آپریشن کی ضرورت ہے، اور پھر فوراً ان کے دماغ کا آپریشن ہوا اور آپریشن بھی کامیاب ہو گیا، سب لوگ خوش رہے، اور وہ بھلے چنگے ہو کے اپنے گھر تو آ گئے، کھانے پینے کے اعتبار سے سب اپنے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن مقدر کی بات یہ ہوئی کہ میموری ختم ہو گئی، اور میموری ایسی ختم ہو گئی کہ اب وہ ABCD کے حروف پہچاننے کے لائق بھی نہیں رہا۔ اب وہ بیچارہ بیٹھے ہوئے حسرت سے کہہ رہا کہ کیا میں پھر ڈاکٹر بن جاؤں گا، میرے لیے دعا کیجیے۔ میرا بیٹے پھر اب کر کے آ رہے ہیں تم؟ تو بولے اسپیچ تھراپی کرا رہا ہوں اور اسی کے اندر میرا وقت گزر رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، 8 مہینے سے کوشش چل رہی ہے۔ تو اب طبیعت بے چین تھی تو میں چاہا کہ کم از کم دعا کے خیال آیا تو ایک دم آپ یاد آ گئے، ورنہ لوگ بھی یاد نہیں آ رہے، میں تو اس طرح سے گمسم ہوں۔ تو اب نکل کر آ گیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں اب ان کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہے، اس بیچاری بہن کے اوپر کیا ہوا ہوگا جو لے جانے کے لیے آئی اور سارے گویا پروسیس پورے ہو گئے، اور ایک مرحلے کے اوپر آ کر مسئلہ اتنا ہو گیا کہ ایک رکعہ آگے پیچھے ہو جانا اب ساری زندگی کی قیمتیں ختم ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ بالکل ایسے ہے کہ بالکل بے آسرا اور بے سہارا نظر آ رہا۔ اب ماں باپ کا حال یہ ہے کہ غم سے بے حال ہے، نہ ان کی نیند ہے، نہ ان کا چین ہے، نہ ان کا سکون ہے۔ تو آدمی سوچے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، کہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ جب نعمت ان کی ہے تو امانت بھی انہی کی ہے۔ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کہ صاحب ہم مالک ہیں اپنے دماغ کے، اور ہم مالک ہیں اپنی سوچ کے، ہم مالک ہیں اپنی صلاحیتوں کے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی وقتی چیز ہے، اور اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا بندہ کس قدر شکر گزار بنتا ہے، اور شکر کی چیز یہ ہے کہ یہ نعمت دینے والے منعم کو اور انعام کرنے والی ذات کو کتنا پہچانتا ہے، اور ان کی اطاعت کتنی، ان کی محبت کتنی، ان کی عظمت کتنی، ان سے تعلق کتنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے اور بسانا، اس کی ایک محنت ہے جو اللہ نے دعوت کے نام سے اس وقت دنیا میں چلا رکھی ہے، اور اس محنت میں ہر چھوٹا اور بڑا، مزدور اور تاجر اور بے پڑھا لکھا اور پڑھا لکھا، ہر شعبے کے لوگ آ رہے ہیں، اور اللہ پاک اپنے کرم سے ان کو چمکا رہے ہیں اور ان کی زندگیوں میں سکون دے رہے ہیں، ان کے اندر چین آ رہا ہے، ان کی زندگی میں اجتماعیت آ رہی ہے، ان کے ماں باپ کے حق کو اولاد پہچان رہی ہے، اور اولاد کی ذمہ داریوں کو ماں باپ پہچان رہے ہیں، بہنوں کی ذمہ داری کو بھائی سمجھ رہا ہے، اور بھائی کی خوشیوں میں بہن ساتھ دے رہی ہے۔ اس طرح دنیا جنت نما بننے کے اسباب اللہ پاک اس کام کی برکت سے دنیا میں خال خال کچھ دکھلا رہے ہیں۔ کروڑا کروڑ اور اربا ارب انسانوں کی دنیا ہے، اور سارے کا سارا ریلا بے ڈگر کے چل رہا ہے، اور ہر ایک خواہشات کے غلبے میں بہ رہا ہے، اور ہر ایک آخرت سے اندھا ہے، اور ہر ایک اپنی دنیا میں مست اپنے آپ کو چلا رہا ہے۔ ایسے میں جتنی زندگیاں بدل رہی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے، اور جتنے خاندان تبدیل ہو رہے ہیں وہ اللہ کا انعام ہے، اور جتنے زندگیوں کو صحیح شعور مل رہا وہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے مائنز کی مثال ہوتی ہے، کہ یہ معدن ہیں، یہ خزانے ہیں، یہ سونے اور چاندی کے خزانوں کی طرح ہے۔ اگر آدمی ان کے اوپر محنت کرے گا تو دکھنے میں یہ مٹی نظر آ رہی، دکھنے میں یہ زمین نظر آ رہی، لیکن جب اس کے اوپر صحیح طور کے اوپر محنت ہوگی اور ساری پروسیس صحیح طور پہ چلے گا تو پتہ چلے گا کہ پانی کہاں پر ہے، پیٹرول کہاں پر ہے، سونا کہاں پر ہے، چاندی کہاں پر ہے، اور پھر اس کے صحیح پروسیس اگر آدمی آگے بڑھاتے چلے جائے گا تو وہ خزانے آدمی کے ہاتھوں میں آتے چلے جائیں گے۔ اس طرح ہر انسان کے اندر اللہ نے ایمان کے خزانے رکھے، تقوی و طہارت کے خزانے رکھے، اللہ کی معرفت کے خزانے رکھے، اور اللہ پاک کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑنے کے شعور پیدا کرنے کے خزانے رکھے، سخاوت کے خزانے رکھے، عدل کے خزانے رکھے، انصاف کے خزانے رکھے، حیا کے خزانے رکھے، محبت کے خزانے رکھے۔
یہ سارے خزانوں کی معدن اور معین جو ہے انسان کی زندگی ہے۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ جیسے یہ انسان مٹی سے بنا ہے اور اس کی زندگی کے اگر آدمی انالیسس کرے تو پھر یہ مٹی پہ مل جائے گا، تو اسی طریقے سے جیسے مٹی پہ محنت کرنے سے اس پہ باغ لگا، اس پہ بیل بوٹے پیدا ہوئے اور اس کے اندر پھر آدمی کو باغات نظر آئے، اس کے اندر آدمی کو راحتوں کے نقشے نظر آئے اور اس کے اندر آدمی کو سہولتوں کے اسباب بننے لگے۔ اسی طرح اگر دین کی محنتیں ہماری زندگی کے اندر ہوں گی تو یہ انسان بھی جو مٹی سے بنا ہوا ہے پھر اس کی زندگی میں ایمان کے باغ و بہار نظر آئیں گے، اس میں ایمانی زندگی کے جنت نما نظارے نظر آئیں گے اور اس کی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی انوار کی سہولتیں اور اداؤں کی برکتیں اور سنتوں کی نورانیتیں پھر اسی زندگی کے اندر ابلے گی اور اسی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس کی کوئی محنت کی جائے اور محنت کر کے آدمی کو اس بات کو سمجھایا جائے کہ بھئی ہم کیا ہیں اور ہمارا کام کیا ہے۔ اب ان چیزوں کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے دین کی محنت کا ایک ماحول عطا فرمایا کہ جیسے دنیا کا کوئی کام ماحول کے بغیر نہیں ہوتا۔ بڑی بات نہیں، آج سے صرف 50 سال 40 سال پہلے جبکہ ہماری اپنی زندگیوں کو شعور مل گیا تھا، 30-35 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے امریکہ سے بات ہو جائے گی اور لیٹے لیٹے چائنا سے بات ہو جائے گی اور آدمی کے اپنے خیالوں کے اندر جیب میں ہاتھ ڈالے ڈالے سعودی عرب سے بات ہو جائے گی تو لوگ اسے دیوانہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ بھی کوئی بات ہے، یہ جنت تھوڑی ہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو جائے۔ یہ چیزیں تو جنت کے تذکروں میں سنتے ہیں کہ آدمی کو یہ ملے گا یہ ملے گا اور کھڑے کھڑے یہ ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا آدمی استعمال کیا اور ان چیزوں پہ محنت کی تو اب آدمی دیکھ رہا کہ اندھے فقیر کے ہاتھ میں بھی موبائل موجود ہے اور غریب سے غریب انسان کے ہاتھ میں بھی موبائل موجود ہے اور ہر ایک چلتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو جیب میں ہاتھ ڈال کے بڑی حد تک اس راستے کی جو ہو رہی اس کو پوری کر رہا ہے۔ تو وہ کبھی سمجھا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے کریں گے۔ ہمارے ماں باپ کے دور میں ان چیزوں کا شعور نہیں تھا، ہمارے بڑوں کے دور میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، لیکن اب ٹیکنالوجی کے بڑھ جانے سے اور ان چیزوں کے پھیل جانے سے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں جب انسان اس کو استعمال کر رہا ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں ہمارے قبضے میں آ رہی ہیں۔ اب یہ تو جنت کو اور آخرت کو سمجھنا اور آسان کر دیا کہ جب بندے کا یہ حال ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ وہاں یہ ہوگا کہ جو تمہاری خواہش پیدا ہوگی وہ اسی وقت آٹومیٹک پوری کر دی جائے گی۔ تو اب یہ ارے کیسے پوری کر دی جائے گی؟ ادھر باغ سوچیں گے مل جائے گا، ادھر نہر سوچیں گے دکھ جائے گی، ادھر آدمی جو ہے اس کے اندر کی لذتیں چاہے گا پالے گا، ادھر اپنے گھر والوں کو چاہے گا ایک نظارے کے اندر دیکھ لے گا۔ ارے بھائی کدھر کے فاصلے، کدھر کی مسافت، کدھر کے در و دیوار اور اس کے اندر دیکھ لے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی ایمان لاؤ اس کے اوپر کہ جنت ہے کہ جنت کے اندر یہ سب کچھ ہوگا۔ اب دنیا میں آدمی دیکھ رہا کہ بھئی یہاں سے بیٹھے بیٹھے امریکہ کے نظارے دیکھ لے رہا، یہاں سے بیٹھے بیٹھے آدمی دنیا کے کونے کے واقعات دیکھ لے رہا، ادھر واقعہ وجود میں آیا اسی لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب اتنی چیزیں انسان کر سکتا ہے تو انسانوں کو بنانے والا رب کیا کیا نہیں کر سکتا اور اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ ایسے رب سے اگر کوئی غافل ہو کے زندگی گزارے تو یہ کتنی بڑی نحوست کی بات ہوگی۔ اس اللہ نے نعمتوں کے اندر صلاحیتیں دی، اس اللہ نے اپنے انعام کے اندر ڈگریاں دے دی، اس اللہ نے اپنے کرم سے ہماری زندگیوں کو ظاہری سہولتوں سے، ظاہری ضرورتوں سے، ظاہری خصوصیتوں سے نوازا جو ہر ایک کو نہیں ملی، اللہ نے وہ خصوصیت ہم کو دے دی۔ اب ان چیزوں کا شکرانہ کیا ہے کہ آدمی اس کے اندر اپنے رب کا شکر گزار بنے اور اپنی زندگی کو اس اللہ کی بندگی کے اندر گزارنے والا بنے۔ تو اس کے لیے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ چیزیں انفرادی طور پر اور ایک دوسرے کے درمیان میں سمجھنا یہ پہاڑوں سے زیادہ مشکل تھا، لیکن اللہ نے اسے لمحوں میں ایسے ہی آسان کر دیا جیسے دنیا کی بہت ساری چیزیں ہمیں آسان نظر آتی ہیں۔ ایمان کی محنت کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا، دعوت اللہ کے کام کو اللہ نے عالم میں چلا دیا۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ نے چھوٹے بڑوں میں ایک کنیکشن دے دیا اور ایک ایسا دے دیا کہ آدمی کے تصور میں نہیں آتا، وہ چیزیں اس کام کی برکت سے کھڑے کھڑے انسانوں کو مل جا رہی ہیں۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، ہماری ایک جماعت انگلینڈ جا رہی تھی، اب انگلینڈ جاتے جاتے وہ جماعت ماسکو سے گزری، اس جماعت نے اپنی کارگزاری کے اندر کہا کہ بھئی ماسکو کے ایئرپورٹ پہ ہم اترے اور اترنے کے بعد مغرب کا وقت ہوا۔ ہم کو تو یہی سمجھ میں آیا کہ اللہ کا نام ہر جگہ لینا ہے، لے رہے ہیں،
وہ بے باک ہم نے اذان دے دی اور اپنے مسلح اور چادر بچھا دی اور جیب میں سے کمپس نکالا اور قبلہ دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد وہیں پر جو ہے اپنے کپڑے بچھا کر ہم نے نماز ادا کر لی۔ اب جب نماز ادا کرنے لگے تو پیچھے ایک پلین رکا تھا، اس کے اندر امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس اترے تھے۔ وہ بے چین تھے کہ یہ ماسکو ہے، یہ رشیا کا علاقہ ہے، یا نماز پڑھنا ہوگا نہیں ہوگا، اور میں پہلی مرتبہ آ گیا ہوں یہاں پر، کیا کروں؟ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، اذان کی آواز آئی تو انہوں نے نگاہ ڈالی، قریب آنے تک ساتھیوں نے رکعت باندھ لی تھی، انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اور آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اب نماز شروع ہو گئی، انہوں نے بھی اپنا آبا اتارا اور شایا بچھایا اور بازو کھڑے رہ کر انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی۔ نماز ختم ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ کام تو صرف دعوت اللہ کا کام ہے، کہ دعوت کی برکت سے دنیا میں یہ کام چل رہا ہے، ورنہ بڑے بڑے دینداروں کو طاقت نہیں ہے کہ وہ ان ایئرپورٹوں کے اوپر کھلے عام نماز پڑھ سکیں اور بے تکلف جو ہے اللہ کے حکم کو ادا کر سکیں۔ تو یہ طاقت تو اللہ نے دین کے کام میں رکھی ہے۔ تو انہوں نے فوراً سلام پھیرتے ہی پوچھا تم من جماعتی دعویٰ، کہ کیا تم جماعت دعویٰ کے لوگ ہو؟ تو یہ سنتے ہی ساتھیوں نے کہا کہ ہاں ہم آگے جا رہے ہیں، وقت ہو گیا تھا، پلین بدلنا تھا، اترے تھے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ پیشانیوں کو بوسہ دیا اور اپنے جیب سے اپنے کارڈ نکالے اور ساتھیوں کو کاٹ دیا اور کہا کہ جب تم عمرے کے لیے آئے تو ضرور ہم سے بھی ملاقات کرنا۔ اب وہ ہو گئی بات، آئی گئی چلے گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کی شان یہ کہ ان کو عمرے کو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ اب عمرے میں پہنچے تو یاد آیا کہ شیخ نے ہم سے کہا تھا کہ چلو شیخ سے ملاقات کر کے دعا کرا لیں گے، تاکہ اللہ کے گھر پر آنے والے سب سے بڑے امام کی دعا دعوت کے کام کو مل جائے۔ اب یہ کہہ کر ان کے آفس کے اوپر پہنچے، وہاں لوگوں نے روکا کہ بھئی یہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں، سیکورٹی سخت ہے، نہیں جانے نہیں دیتے۔ کارڈ نکال کے انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھو یہ کارڈ ہے۔ وہ کارڈ دیکھتے ہی انہوں نے کارڈ اندر دیا، اور وہ کارڈ دیکھتے ہی وہ پہچان بھی گئے کہ یہ کارڈ میں نے کب دیا تھا، کس کو دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مرحبا مرحبا، بلاؤ جلدی بلاؤ۔ اب یہ اندر گئے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، معانقہ کیا، بغل گیر ہوئے، کیفیت پوچھی، خیریت سے ہے، بٹھایا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اپنا شربت وغیرہ پلایا۔ اور پھر وہاں پر کئی ائمہ حرم موجود تھے اور کئی دوسرے علماء مدینہ یونیورسٹی وغیرہ کے آئے ہوئے تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو ساری دنیا کے مسلمانوں کا میں امام ہوں اور یہ میرے امام ہیں جو آئے ہیں۔ اب وہ حیرت سے دیکھنے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے امام ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ کون سا کنیکشن ہے، یہ کہاں کا نیٹ ورک ہے، یہ کس طرح کا تعلق ہے؟ یہ دعوت کے کام کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے نیچے سے اوپر تک اللہ نے اس کام کے اثرات کو پھیلا دیا اور چھوٹے سے بڑوں کی زندگی کے اندر اس کو منتقل کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے تاثر لے رہے کہ ہاں دین کی محنت سے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ اثرات میرے بھائیوں، اگر آدمی یہ چاہے کہ میں انفرادی تقوی سے، انفرادی دینداری سے، انفرادی صلاحیتوں سے اور میں ان چیزوں کو منوا لوں گا تو زندگی بھر وہ شیخ سے مصافحہ بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ کی شان یہ کہ اللہ اس کام کی برکت سے دنیا میں ان چیزوں کو بغیر ارادے کے پہنچا دے رہا ہے۔ نہ کوئی ارادہ، نہ کوئی پروگرام، نہ کوئی ایسی چیز، بس اللہ نے اپنے کرم سے ملا دیا اور کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ تو اس طرح اس کے بے شمار واقعات ہیں جس سے پتہ چل رہا کہ اللہ اپنے اس کام کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور کس طرح پہنچا دیا۔ ہمارے علاقے کے اندر دبئی کے علاقے سے شہزادوں کی جماعت آ گئی، اس کے اندر وقت کے گویا فائنانس منسٹر بھی آ گئے اور اس کے اندر ان کے ساتھ نائب صدر بھی آ گئے گلف کے۔ اب یہ وائس پریزیڈنٹ گلف کے آ گئے اور فائنانس منسٹر آ گئے اور پھر وہاں کے کچھ شہزادے آ گئے اور اچانک پہنچ گئے نظام الدین بنگلے والی مسجد کو، اور کہا کدھر پہنچ گئے؟ کہا کہ نہیں ہمارے شہزادوں میں سے ایک نکلا تھا، اسے کہیں دعوت کا منظر دکھا تھا، وہ بات اسے اچھی لگ گئی تو اس نے وہیں سے کچھ وقت لگا لیا اپنا تعارف کرائے بغیر، اس نے آ کر ہمارے محلات کے اندر یہ بات چلائی۔ ہم نے سوچا کہ کھڑے کھڑے اس کی زندگی میں انقلاب آیا، اس میں آخرت کی فکر آئی، یہ تقوی طہارت کی باتیں کر رہا، یہ نبی کی محبت اور اطاعت کی باتیں کر رہا۔ یہ باتیں تو ہم زندگی میں کبھی اپنے محلات میں سنے بھی نہیں اور کوئی ہم کو سنانے والا بھی نہیں تھا۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا، اس نے کہا کہ دعوت سے ملا، دین کی محنت سے ملا۔ ارے دین کی محنت کہاں ہو رہی؟ تو صاحب بنگلے والی مسجد میں نظام الدین میں ہو رہی ہے۔ اب یہ سن کر وہ ایک دم ہم کو پتہ ملا اور ہم نکل کر آ گئے۔ اور کیسے آ گئے صاحب؟ 3 دن کے لیے آ گئے۔ ارے 3 دن کے لیے آ گئے، اتنی دور سے آ گئے، اب یہ 3 دن کے اندر ان کو بظاہر کیا ملے گا؟
اب وہ 3 دن کے اندر 1 دن تو ان کا تھکن میں اور وہاں بیٹھنے میں اور وہیں کے ماحول کو دیکھنے میں گزر گیا۔ اب ہمارے بزرگوں کے اندر حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں ساتھی جماعتوں کو لے کے چلے گئے، ایک جوڑ تھا، اس کے نتیجے میں تقاضے کے اوپر ذمہ داروں کو پھیلا دیا گیا۔ اب یہاں پر نہ ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی ہے، نہ ان کا ترجمہ صحیح طور پہ کرنے کے لیے بڑی تعداد ہے، اور نہ ان کو لے کے کہیں جانے کے لیے کوئی ہے۔ اب 2 دن کے لیے ان کو کہاں بھیجنا؟ اب 1 گھنٹہ مشورہ ہوا، ارے بھئی یہ اتنے بڑے شہزادے آ گئے اور وقت کا فائنانس منسٹر آ گیا اور 2 گھنٹے کے اندر 3 چارٹر پلین آ گئے اور وہ دستخطیں کر کے ان کو بڑھا رہا ہے، لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب یہ ایسے اتنے مصروف لوگ یہاں پر موجود ہیں، لہذا ان کو کیسے استعمال کریں؟ کسی نے کہا کہ بھئی ان کو ندوہ بھیج دو، وہاں پر علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں ان کی کوئی جو ہے صحیح طور کے اوپر وقت گزرے گا اور ایسا رہیں گے ویسا رہیں گے۔ کسی نے کہا علی گڑھ بھیج دو، علی گڑھ میں دعوت کے کام کے اچھے نمونے ہیں، ان کو یہ دیکھیں گے، بھالیں گے اور وہاں پر کوئی دعوت کے کام کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تیسرے میں ایک نے کہا کہ ان کو میوات بھیج دو۔ ارے بھئی میوات سے ان کا کیا جوڑ؟ وہ ریگستانی علاقہ، وہاں پر گاڑی بھی نہیں ملتی، وہاں پہ کار جانے کا انتظام بھی نہیں ہوتا، اور وہاں پر آدمی کو بعض وقت جو ہے شترام کو اور بنڈی کو چلانا مشکل ہو جاتا۔ اونٹوں پر اور گدھوں کے اوپر آج بھی لوگ سفر کرتے ہیں۔ اب گرمی کے زمانے میں اس علاقے میں ان کو کیسے بھیجیں گے؟ تو کھڑے کھڑے آئے، 2 دن کا مسئلہ ہے، لیکن میوات کا مسئلہ آنے کے بعد کسی کو ہمت بھی نہیں ہوئی کہ اس کو ایک دم ختم کر دیں، کل عدم قرار دیں۔ کہا کہ حضرت سے مشورہ کر لو۔ حضرت سے جب پوچھا تو حضرت نے بھی فرمایا کہ ہاں بھائی بہت مناسب ہے، ان کو میوات بھیج دو۔ اب ساتھیوں کے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ شہزادوں کو اور میوات کے جنگلوں میں بھیج دو، ریگستان میں بھیج دو، جہاں پر لوگوں کے اندر کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، اور وہاں پر جو ہے کوئی کھانے پینے کا صحیح انتظام نہیں، وہاں بیٹھنے اٹھنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن طے ہو گیا۔ اب نتیجے میں اکیلے وہ ہمارے مولوی احمد لاٹ صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کو بھی حضرت نے بھیج دیا، جاؤ ان کا مترجم بن کے ان کے ساتھ رہو اور جا کے وقت گزار لو۔ اب وہ ان کو لے کے نکل گئے۔ اب اس کے بعد وہاں پہنچے تو اللہ کی شان یہ کہ بسیں بھی بند ہو گئی۔ اب بسیں بند ہو گئی تو وہ اونٹ لے کر آئے کہ بھئی اونٹ پہ بیٹھو۔ اب وہ انہوں نے پھر اپنے اونٹ دیکھے یہاں پر صحرا میں اور ریگستانی علاقہ، انہوں نے کہا کہ بھئی اونٹ پہ بھی کیا بیٹھتے، ہم تو پیدل چلیں گے اور تمہارے جگہ پہنچیں گے۔ اب وہ پیدل اپنے سامان کو اٹھا کے چل رہے ہیں، ریگستان میں پورے گویا سر سے لے کے پیر تک گردے میں پورے ڈوب گئے، غبار آلود ہو گئے۔ اب مالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں اور دین کا کام اور ڈاکوؤں کا بدلنا اور ایسے چوروں کی زندگی کا بدل جانا، ان کی اولاد کا تقوی طہارت پر آ جانا، ان کی نسلوں کے اندر عالم بنے، حافظ بنے، دین کے داعی بنے، دنیا میں پھیلے کام کرے، اب یہ ساری چیزیں انہوں نے سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کھیتوں پہ بچے کام کر رہے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں وہاں پر کام کرتے کرتے سجدے میں پڑی ہے، سر پہ ان کے پلو ہے اور وہ برابر اپنے دانوں کو توڑ رہی ہے اور پردے کا اہتمام کر رہی ہے۔ اب یہ نظاروں کو دیکھ کر ان کی اتنی ہچکیاں لگی کہ انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ 2 دن نہیں گزرتے تو ہماری مغفرت میں کیا ہوگا۔ اب وہ اس قدر متاثر ہو گئے اور وہاں سے آ کے حضرت کا بہت ہی گویا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تھوڑے وقت کے اندر آپ نے بہت بڑی دولت دے دی اور ہماری زندگی کو ایک چوٹ پڑی اور ہم کو عاقبت سمجھ میں آئی، انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ اب دعاؤں میں آپ یاد رکھو، اب جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ کی کرنی ہے کہ جب وہ جانے کا ارادہ کیے تو دلی میں ہڑتال ہو گئی۔ اب ہڑتال ہو گئی تو کوئی ٹیکسی بھی چلنے کو تیار نہیں۔ اب یہ چونکہ آئے ہیں پرائیویٹ بیسس کے اوپر تو ان کے لیے کوئی آفیشیل ایسی چیزیں نہیں ہے کہ صاحب ان کے لیے کوئی خصوصی سواریاں آئیں گی ان کو لے جائیں گے، اور یہاں پر یہ حضرات سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیسے بھیجیں گے، تو کوئی لے جانے والا ان کو ایئرپورٹ پہنچانے والا نہیں مل رہا۔ پرائیویٹ گاڑیاں تیار نہیں ہیں کہ بھئی سڑک پہ گاڑی لاتے ہیں تو ہماری گاڑی کو آگ لگا دیتے ہیں، ہڑتال سخت ہے۔ بڑی مشکل سے 2 گاڑیاں ملی اور ان ٹیکسیوں نے جو ہے منہ مانگے دام مانگے، جب ان کو دینے کا طے کر لیا تو انہوں نے ان کو بٹھایا اور سامان کو نیچے اوپر ان کے رکھ لیا کیریئر پر اور ڈگی میں، اور پھر اس کے بعد لے چلے اور ایئرپورٹ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ انہوں نے روک لیا اور کہا یہ آخری ہماری حد ہے، اس کے آگے گئے تو ہماری گاڑیاں جلا دیں گے، اب یہاں سے آپ پیدل جا سکتے ہیں۔ اب وہ اترے، بچے پریشان، مدرسے کے بچے ساتھ گئے تھے چھوڑنے، نہ ان کو سامان اٹھانا آ رہا نہ ان کو سمجھانا آ رہا۔ ان شہزادوں نے اور ان وزراء نے کہا ارے تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور اپنے اپنے بڑے بڑے ہولڈال اپنے کاندھوں پہ اٹھائے اور اٹھا کر جو کبھی زندگی کے اندر 1 گلاس پانی اٹھا کر نہیں پیا انہوں نے، اب ایسی عیش کی زندگی گزارنے والے اور جو ہمیشہ اے سی کی راحتوں کے اندر ان کا
اپنے گھر میں رہنا، میٹنگ میں رہنا، کاروں میں رہنا، ہر جگہ عیش و عشرت اور خوشبو کی مہکار میں رہنے والے اب یہ گرد و غبار کے عالم میں اپنے ہول ڈال اٹھائے ہوئے، پسینے میں بھیگتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچے، اور ایئرپورٹ پہنچ کے جب بچوں کو رخصت کیا تو ان کی ہچکیاں بند گئیں اور رو رو کے لپٹا لیا اور کہا کہ آج ہم کو صحابہ کی قربانیاں یاد آ رہی ہے اور نبی کے زمانے کی محنتوں کا احساس ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اسباب اور وسائل نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے دین کی کیسی محنت کی ہوگی۔ اگر ہم یہ محنت نہیں کرتے ہوتے اور یہ ماحول میں نہیں آتے تو ہم کو یہ احساس زندگی بھر نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور جو حالات بنے اللہ کی طرف سے ہماری تربیت کے بنے۔ یہ کہہ کر کہا کہ ہمارا ایمان اور بڑھ گیا اور ہمارا یقین اور تازہ ہو گیا ان حالات کو دیکھ کر، اور یہ کہہ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کر کے روانہ ہوئے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اس کام کے ماحول کی برکت سے چھوٹے بڑوں کو اپنی قدرت سے دین اور ایمان کی کیفیات میں ڈبو رہے ہیں، اور ان کے اندر اللہ اور آخرت کا تصور صحیح طور کے اوپر زندگی میں آ رہا ہے۔ اب یہ چیزوں کو سوچنا اپنی اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ یا تو ان صلاحیتوں سے وہ کام کرو جو ساری دنیا کر رہی ہے کہ بھئی دنیا ہماری ہے، ہم دنیا کے ہیں، اور دنیا کی خواہشات میں مست اور اندھے ہو جاؤ اور کھا پی کے مر جاؤ اور اپنی زندگی کو اسی کے اندر گزار دو۔ اب اس کے اندر زندگی گزارنے والا تو کبھی کوئی چین سے رہا نہ چین سے رہے گا، ہمیشہ ان کی زندگی میں ٹینشن، ہمیشہ ان کی زندگی میں پرابلم، اور ہمیشہ ان کی زندگی میں الجھن۔ یہ چیزیں فقیر سے لے کے بادشاہ تک ہر ایک کو لگی ہوئی ہیں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر آدمی ان ساری چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سمجھے، اور دنیا کو وہ سمجھے جو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے انعام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور جب یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو اس دنیا کے اندر اللہ کے امتحان میں اپنے آپ کو پورے صحیح کر دو، ایسے بنا لو کہ جس کے نتیجے میں تمہاری زندگی وہ گزر جائے جس میں اللہ کی رضا مل جائے اور آخرت تمہاری صحیح ہو جائے۔ اگر آدمی اس طرح اس زندگی کو بنا لے کہ یہ زندگی کے اندر یہ احساس آدمی کو آ جائے کہ یہ دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، چاہے اسے بادشاہت ملے تو وہ امتحان کے لیے ہے، وزارت ملے تو امتحان کے لیے ہے، یہ انعام کے لیے نہیں ہے، تھوڑے دن میں چھن جانے والی ہے، موت ان کو پکڑ لینے والی ہے، اور آدمی ان چیزوں سے محروم ہونے والا ہے۔ انعام وہ ہے جو ملنے کے بعد چھننے نہ پائے اور آنے کے بعد اس میں اور اضافہ ہی ہوتے رہے، راحت ملتے رہے۔ وہ انعام تو اللہ آخرت میں دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ اور دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا، اور قرآن پاک میں بتلا دیا کہ دنیا کو ہم نے مسافر خانہ بنایا۔ جب یہ مسافر خانہ ہے تو اسے قیام کو بنانے کی مت سوچو، اس لیے کہ جب آدمی اسے مسافر خانہ سمجھے گا تو اس کی سوچ الگ ہوگی، اور اس کو قیام کی جگہ سوچے گا تو اس کی سوچ الگ ہوگی۔ جیسے آپ ہم گلبرگہ کرنول آ گئے، اب کرنول آ گئے تو اب ہم یہاں پر آئے تو 2 دن کے لیے مسافر ہیں۔ اب ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ ہماری ضرورتیں یہ ہے کہ ہمیں کوئی چھپر مل جائے بیٹھنے کے لیے، کوئی پانی مل جائے تو گلاس میں ہو یا جگ میں ہو پینے کے لیے، اور 2 نوالے کھانے کو مل جائیں، بس کافی ہے عزت و آبرو کے ساتھ، اور کچھ وقت ہمارا دین و ایمان میں گزر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اب آدمی جب مسافر سمجھے گا تو اس پہ قناعت کرے گا، ایک جوڑا میرے ساتھ ہے اور نہیں ہے تو پرواہ نہیں، بھائی شام تک گھر پہنچیں گے، انہی کپڑوں کو بدل لیں گے۔ تو اس طرح آدمی اپنی زندگی کے اوپر قناعت کر رہا، یہ سمجھ کر کہ یہ مسافرت کی جگہ ہے۔ اور اگر آدمی قیام کی جگہ سمجھ رہا تو پھر RCC کا مکان چاہیے، 200 برس کا اسٹرکچر چاہیے، اس کے لیے اتنے وزنی لوہے کے گویا پلر چاہیے، اور اس کے لیے ایسے ڈیزائنر چاہیے، ایسا ڈیکوریشن چاہیے، اور ایسے گدے چاہیے، ایسے سامان چاہیے۔ اب وہ اتنا سوچ رہا کہ اگر اس کی زندگی 50 سال میں ختم ہوتی ہے تو اس کی پلاننگ 100 سال تک چلتی ہے۔ اب اس طرح کی زندگیوں کا جو جوا چل رہا ہے یہ آدمی کو کبھی سکون لینے نہیں دے رہا، اور آدمی اس میں اپنے آپ کو گزار رہا، ہم سب اس کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ اسے قیام کا سمجھ لو اور اس کے دھوکے میں اپنی زندگی کو گزار دو، بے سکون زندگی، بے چین زندگی، اور آدمی آخری وقت تک اپنے آپ کو سکون پانے نہ پائے اور چین ملنے نہ پائے، اور اس کو اپنی اطمینان کی زندگی نصیب نہ ہو، اور آخرت کے بارے میں یہ سوائے بھیانک مناظر دیکھنے کے اور کچھ نہیں دیکھے گا۔ اور اگر آدمی اسے مسافر خانہ سمجھ لے تو یہ تھوڑی دنیا پہ راضی ہو جائے گا، تھوڑی چیزوں پہ راضی ہو جائے گا، اور اپنی زندگی کو اپنے مقصد پر استعمال کرے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا امتی ہوں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میرے رہبر ہیں، انہوں نے مجھے ایک طرز زندگی دیا،
اور میری کامیابی کا راستہ مجھے بتلایا کہ تم جس شعبے کے اندر ہے اس شعبے میں چلتے رہو، لیکن اللہ کے سائے میں چلتے رہو، نبی کے اعمال کی روشنی میں چلتے رہو۔ نتیجے کے اندر تم کامیاب ہو جائیں گے، تمہاری زندگی بلند و بالا ہو جائے گی۔ اللہ کی شان یہ کہ اس شعبے میں جس زمانے میں جب کوئی چلا ہے، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے کامیاب کیا۔ ان کی سوچ الگ ہو گئی، ان کی فکر الگ ہو گئی۔ ایک صحابی جو اسلام میں داخل ہوئے مدینہ طیبہ میں، ان سے صحابہ نے پوچھا تمہارے ایمان میں آنے کا ذریعہ کیا ہے، بتلاؤ، ہدایت کیسے ملی؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینے کے بازار میں اپنا سامان لینے کے لیے گیا، تمہارا ایک آدمی وہاں پر موجود تھا، میں اس کی دکان پہ پہنچا اور جا کے کہا کہ مجھے کچھ جو چاہیے، کچھ کھجور چاہیے، کچھ ستو چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دینے کے لیے تو بیٹھا ہوں، برا نہیں ماننا، اور میں خوشی سے تمہیں دے دوں گا، سامان بھی موجود ہے، لیکن میری ایک تمنا ہے، اگر تم میری تمنا کو پورا کر دو تو آج تم سے زیادہ آج کے دن میرے پہ کوئی اور احسان کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے تاجر ہے کہ بجائے اس کے کہ فوراً مجھے سامان دیتے، نفع لیتے، یہ اپنی کوئی اور تمنا کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری کر دو تو آج کے دن تمہارا احسان اتنا بڑھ جائے گا کہ تم سے بڑا محسن میرا کوئی اور نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے تمہاری تمنا؟ تو کہا میرے مقابل پہ سامنے یہ دکان ہے اور جب سے میں کھولا ہوں یہ بھی کھولا ہے، اب میرے ہاں 10-5 گاہک آ گئے اور اللہ نے اتنا دے دیا کہ میں کھا پی کے 2-4 کو آج کے دن مہمانی کر لے سکتا ہوں، ان کو کھلا دے سکتا ہوں۔ اب میں بازار کا حق ادا کرنے کے لیے دکان کھلی رکھا ہوں اور بیٹھا ہوں، ورنہ مجھے بازار میں دکان کھلی رکھنے کی بھی حاجت باقی نہیں ہے، میرا دل مطمئن ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ دکان کھولا ہے اس غریب کے پاس ایک گاہک بھی نہیں آیا، اور اس کا یہ حال ہے کہ اس کے چہرے پہ پریشانی ہے۔ بجائے تم میرے سے لینے کے اس سے لے لو تو یہ ساتھی میرا خوش ہو جائے گا اور تمہارا مجھ پہ احسان ہو جائے گا کہ تم نے مجھے خوش کر دیا۔ اب یہ کہنے لگے کہ میں نے اس کی اس اپیل کو قبول کیا اور دماغ پہ میرے ایک چوٹ پڑی، میں وہاں پہنچا تو اسے دیکھ کے دوسری چوٹ پڑی، ارے یہ تو یہودی النسل ہے، ہماری برادری کا ہے۔ تو گویا یہ اپنے دشمن کے پاس بھیج رہے جو ان کو محبت سے دیکھنا نہیں چاہتے، جن کی نگاہوں میں نفرت بھری ہے، جو ان کے نبی کے خلاف منصوبے بناتے رہتے ہیں، رات دن تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اتنا اچھا سلوک ہے کہ یہ اپنا کاروبار چھوڑ کے ان کے کاروبار کا تعارف کرا رہے ہیں اور ان کے پاس اپنے گاہک کو بھیج دیا۔ تو یہ مجھے حیرت ہوئی، وہاں جاتے ہی وہ لپک کے اترا کہ بتاؤ کیا چاہیے؟ میں کہا یہ چاہیے۔ وہ تیزی کے ساتھ وہ تمام سامان دے دیا اور میں وہاں سے اپنا سودا لے لیا، اور جب میں لے لیا تو میرے دماغ پہ ایک چوٹ پڑی، میں پھر پلٹ کر آیا اور اس دکان پہ پہنچا، پہلے والی دکان پہ۔ جب انہوں نے ان کی دکان پہ پہنچا تو کوئی گاہک تھے جن کو یہ دے رہے تھے، دیتے دیتے ان کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو مجھ سے پوچھا کہ تمہیں سامان مل گیا؟ میں نے کہا ہاں سامان مل گیا۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب بازار میں ٹھہرنے سے کیا فائدہ، بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے، جاؤ اور اپنے گھر میں آرام کرو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرے آنسو ٹپک گئے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے تمہارا کہنا، لیکن تم یہ نہیں پوچھتے کہ میں دوبارہ کیوں آیا۔ میں کہا کہ کیا بات ہے کیوں آئے؟ کہا تمہارے کہنے پر ان سے سامان لے لیا، اب تم سے ایمان لینے کے لیے آیا ہوں، اب میرے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کے نبی نے اللہ کو کیسے بتلایا، لہذا اس اللہ کو میں بھی ماننا چاہتا ہوں اور اس نبی کو میں بھی پہچاننا چاہتا ہوں۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تمہارا یقین اس مال پر اور اس سامان پہ نہیں ہے، تمہارا یقین اس اللہ پر اور اللہ کے نبی کی بتلائے ہوئے معاشرے پر ہے، لہذا ان کی ادائیں مجھے بھی پسند آ گئی، مجھے بھی غلام بنا لو۔ تو میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور وہی ایمان کا کلمہ پڑھا۔ پھر انہوں نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا اور اللہ نے مجھے تمہارے ساتھ بٹھایا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس طرح انہوں نے اپنی تجارت کو بھی عبادت بنایا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کی محنتوں کا مطلب کاروبار چھوڑ دینا، بزنس بدل دینا، پروفیشن سے آدمی کو بالکل اجنبی بن جانا اور آدمی کو اپنی زندگی کے اندر کسی اور جنگل و بیابان میں رہ جانا، اس کا نام دعوت نہیں ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو اس کا نام ہے کہ اپنی اپنی زندگی اپنے بیوی بچوں میں گزارتے ہوئے اور اپنی اپنی زندگی اپنے شعبے اور پروفیشن میں گزارتے ہوئے اور اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے ماحول اور خاندانوں میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ
اللہ کی رضا کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنتوں کو بنا کر آپ کے لائے ہوئے دین پر چلنا اور دین کی فکروں میں اپنی زندگی کو گزارنا. اگر یہ سوچ ہماری بن گئی اور اس سوچ کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو گزارا تو ہماری زندگی کی ادائیں بدلیں گی, ہمارا رخ پھیرے گا. پھر ہمارے ڈاکٹرز کا اور ہمارے انجینئرز کا اور ہمارے بزنس مین کا اور ہمارے لائرز کا دنیا کے اندر راستہ ہی جداگانہ نظر آئے گا. ارے ان کی سوچ کہاں جا رہی کہ یہ لائرز قانون سے قانون کیا نکال رہے ہیں, یہ اس اللہ کے قانون کو کیسے پہچان رہے ہیں اور اس کا امپلیمنٹ کیسے اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹرز کیسے ڈاکٹرز ہیں جو مریضوں کے ساتھ کتنی شفقت کر رہے ہیں, آنے والوں کے ساتھ کتنی محبت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی امانت سمجھ کے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. ان کی زندگی میں حیا کتنی ہے, ان کی زندگی میں دیانت کتنی ہے, ان کی زندگی میں امانت کتنی ہے. بقول ہمارے بزرگوں کے کہ ہمارے ڈاکٹرز تو وہ ہیں اگر آنکھ کا علاج کرتے ہیں تو جہاں آنکھ کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کی اور آنکھ کا نمبر صحیح کرنے یا ریٹینا کو بدلنے کی کوشش کی تو وہیں ان کی محنتیں یہ ہو کہ اے اللہ میں اس آنکھ کی محنت کر رہا ہوں تو اس آنکھ کو حیادار آنکھوں کے اندر شمار کر لے. اب یہ بے حیائی کو دیکھنے سے بچیں گی, یہ حیا پہ چلیں گی. میں دل کا آپریشن کر رہا ہوں اور میں دل کا علاج کر رہا ہوں, اے اللہ تو اس دل کو ایسا بنا دے کہ یہ دل میں تیرے غیر کا جھانکنا نہ ہو اور تیرے غیر کی محبت داخل نہ ہو, یہ دل تیری محبتوں سے آباد ہو جائے. میں ایسا ڈاکٹر بن جاؤں, اے اللہ میں ایسا بن جاؤں جو اس کی جسمانی مرض کو دور کروں تو وہیں اے اللہ میں ان کی روحانی شفا کا سبب بھی بن جاؤں. اب یہ راستہ آدمی کو ایمان کے سائے میں ملے گا کہ یہ دل بدل رہا ہے تو دل کی دنیا کو بدل دے رہا ہے, اور یہ آنکھوں کا علاج کر رہا ہے تو آنکھوں کی حیا اور آنکھوں کی تاثیر کو بدل دے رہا ہے. یہ اگر آدمی کی جسم کی قوت اور طاقت کو بحال کر رہا ہے تو یہ نبی پہ نچھاور کر رہا ہے اور آخرت کی فکروں کے اندر ان کو ڈبو رہا ہے. اگر اس طرح سے ہماری زندگیاں بن گئی اور ہمارا رخ پڑ گیا تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ہمارے شعبوں کی طاقتیں بدل جائیں گی اور ہمارے پروفیشن کی راہوں کے اندر وہ انوار آ جائیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یا اللہ یہ طاقت کہاں سے آئی اور یہ برکت کہاں سے آئی. تو ہم ان کو ایمان بتائیں گے, ہم ان کو آخرت سمجھائیں گے, ہم ان کو اس راستے پہ ڈالنے والے بن جائیں گے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ ہم کو دین اور ایمان کی محنتوں میں ایسا ماحول ملے جو اس سوچ کو, اس فکر کو اور ان محنتوں کو ہماری زندگی کے اندر جگہ دے دیں اور ان فکروں کے اوپر ہم کو کھڑا کر دیں کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے اور ہماری اداؤں کے اندر وہ زندگی ہو, ہمارے فیصلوں کے اندر وہ طاقت ہو. اگر ہماری زندگی میں کوئی حاکم ہو تو اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جھلک نظر آنے لگے, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی روحانیت نظر آنے لگے. کہہ رہے یہ بھی تو مسلمانوں کے نمائندے تھے, انہوں نے فیصلے کیے تھے, تو فیصلے کیسے کیے تھے اور اپنی زندگی کو کس سادگی کے ساتھ گزارا تھا. وہ چیزیں آدمی کی زندگی کے اندر آنے لگے گی تو ہمارے انداز بدل جائیں گے اور ہمارے معاشرے کی کیفیات پلٹ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اس سوچ کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے ایک محنت چاہیے جو دل کی دنیا کو بدل دے, اور ایک محنت چاہیے جو ہمارے اعمال کو پلٹ دے, اور وہ محنت چاہیے جو ہماری زندگی کے اندر آخرت کی فکروں کو ہمارے دل و دماغ کے اوپر تازہ کر دے. ان چیزوں کے لیے دعوت کی یہ محنت ہے, دین کا یہ ماحول ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک اب یہی نہیں پورے عالم میں اپنے مبارک بندوں کو جوڑ رہے ہیں اور بڑے چھوٹے سب ان کاموں کے اندر چل رہے ہیں اور ایسے دیوانوار چل رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سوچ نہیں سکتے. ایک بار ہم انگلینڈ کے اجتماع میں گئے اور انگلینڈ کے اجتماع میں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو بظاہر شملہ باندھے ہوئے ہیں, معلوم ایسے ہو رہا کہ کسی دیہات کے بڑے میاں ہیں, اور ایک بزرگ کی جوتیاں اٹھائے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں جب بیان ختم ہوا تو کھانے کا وقت آیا. ہم لوگ کھانے کے حال میں گئے تو وہ سلفٹی لیے ہوئے, برتن لیے ہوئے آنے والوں کا ہاتھ دھلا رہے ہیں, اور پھر ہاتھ دھلا کر پھر روٹیاں لا کے رکھ رہے ہیں اور کٹورے سالن کے لا کے رکھ رہے ہیں. ان کی خدمت کو دیکھ کے میں متاثر ہوا اور میں لوگوں سے پوچھا یہ صاحب کون ہے جن کو کل سے دیکھ رہا ہوں اور عجیب بے چینی کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہیں. لوگوں نے بتایا یہ ہمارے علاقے کے گورنر ہیں, 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکلے. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اس وقت ان پوسٹ پہ رہنے والے لوگ اپنے آپ کو مٹا کر ان کاموں کو کر رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری آخرت بن جائے گی اور ہم دنیا میں صحیح کام کرنے کی طاقت پیدا کر لیں گے, ہمارے فیصلوں میں قوت آئے گی اور ہمارے ڈیسیژن صحیح ہوں گے اور ہماری باتوں میں اللہ کی مدد آئے گی. اس لیے ضرورت اس کی ہے
کہ ہم اپنی سیلفش زندگیوں سے نکل جائیں اور ایثار و قربانی کے اس جذبے کے اوپر آ جائیں. اس کے لیے جو ماحول بن رہا ہے اس میں 4 مہینے کی ترتیب بھی ہے. اس کے اندر پروفیشن میں جانے سے پہلے اپنے اپنے اوقات اللہ کے راستے میں لگانا اور دین کی اور ایمان کی محنتوں میں اپنے وقت کو بچھانا, اور اپنے اپنے ویکیشنز میں ہم اپنے طلباء سے انجینئرنگ کے بھی اور میڈیسنس کے بھی اور دوسرے MBA وغیرہ کرنے والے پوسٹ گریجویشن وغیرہ کے احباب سے بھی ان باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے کہ تم فائنل ایئر نکال لیے تو اب اس سے پہلے کہ تم اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں آؤ 4 مہینے لگا کر دین کی طاقت کو اپنی زندگی میں لے لو. اور اس سے پہلے اگر سیکنڈ ایئر 3rd ایئر میں ہے تو اپنی ویکیشنز کے اندر 40 دن اللہ کے راستے میں لگا لو. اللہ کی شان یہ کہ بڑے بڑے پروفیسرز لگا رہے ہیں, لیکچررز لگا رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدیدار لگا رہے ہیں, ایگزیکٹو آفیسرز لگا رہے ہیں. ابھی اس وقت ایک جماعت آئی تھی ہمارے پاس گزشتہ مہینے میں بنگلور سے. اس جماعت کے اندر وہاں کے میونسپل کمشنر بھی آئے اور وہاں کے دوسرے ذمہ دار عہدیدار بھی آئے, اور وہ اللہ کے فضل سے یہاں جماعتوں میں چلے پھرے اور وقت گزارا, اور ان کی آمد کے اوپر کچھ یہاں کے اسپیشل جوڑ بھی کیے گئے, اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے فضل سے روانہ ہو گئے. تو اس طرح اللہ کے فضل سے ہر طبقے میں دین اور ایمان کی بات پہنچ رہی ہے. مردوں کی زندگی بدل رہی, عورتوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہے. اب آپ اندازہ کرو کہ سوچ کتنی بدل رہی ہے. امریکہ کے علاقے میں ہماری جماعت پہنچی, وہاں پر ایک بچی کو لا کے بٹھایا گیا کہ حضرت اس کے قرآن کو سن لو. اب سننے والے نے قرآن سنا تو اتنا پیارے مخارج کے ساتھ اور اتنا صاف صفائی کے ساتھ رکوع سنایا کہ اس کی بے تکلف سنانے میں پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ رکوع کیسے یاد کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں, آپ دعا کیجئے میں حافظ قرآن بن جاؤں, اللہ کا کرم ہے کہ میں 1 پارہ یاد کر چکی ہوں. اب 6 سال کی عمر میں امریکہ کے اندر 1 پارہ تجوید کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, اور بچی بے تکلف حافظ قرآن بن گئی اس کی. اب جب اس سے پوچھا کہ تمہارے استاد کون ہیں تو اس نے معصومیت کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے کہا کہ میرے امی مجھے پڑھاتے ہیں اور تو کہیں ہم جاتے نہیں ہیں. ارے بیٹا, اپنی ماں اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے اور پھر اس کے بعد تم کو پڑھاتی ہے. حافظ بننا اور زبانی یاد کرنا یہ تو بڑی محنت کی بات ہے. پھر جن مخارج سے یاد کر رہے یہ تو مدرسوں کے اندر ایک مدت محنت کرنے کے بعد یہ حلق ملتا اور یہ پروننسیشن ملتا. اب یہ ساری چیزیں تم کو اللہ نے دے دی تو مبارک ہے کہ تمہاری ماں تم کو پڑھاتی ہے. تو ان کی استاد کون ہے؟ تو اس وقت ان کے شوہر نے کہا کہ ہماری بیوی روزانہ جب میں چلے جاتا ہوں تو یہاں سے 250 میل کے فاصلے پر ان کی ایک سہیلی رہتی ہے اور وہ ابھی ہندوستان سے آئی ہے, اور وہ اللہ نے ان کو حافظ قرآن بھی بنایا اور وہ تجوید کے ساتھ قاری قرآن بھی ہے. تو وہ 250 میل کے فاصلے پہ رہتی ہے. تو یہ فون سے ان پر 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے باقاعدہ ان سے مشق کرتی ہیں اور کر کے ان سے قرآن سیکھتی ہیں. اور اللہ کی شان یہ کہ سیکھتے سیکھتے انہوں نے پورا قرآن ان کو فون پر سنایا اور پورا قرآن پاک صحیح کیا, اور ان کے مشورے سے وہ اپنی بچی کو بنا رہی ہے. تو آج فونوں کے ذریعے سے جس پہ خالی لغو باتیں کی جا رہی ہے, غفلتوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, بے حیائی کے تذکرے اس پہ کیے جا رہے ہیں, دین کی محنت کا صدقہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے اس پہ قرآن سننا اور سنانا اور اپنے معصوم بچوں کو حافظ قرآن بنانا. یہ امریکہ جیسے ماحول میں آج اللہ اس کے نمونے دکھلا رہے ہیں. تو اگر محنت کریں گے تو جو نمونے ہم کو یہاں نہیں مل رہے وہاں مل رہے ہیں, اور اگر محنت چھوٹ جائے گی تو بڑے بڑے دینداروں کی اولاد بے دین ہو جائے گی اور گھر سے ایمان رخصت ہونے کے خطرات پیدا ہو جائیں گے. اور یہ حالات بھی دنیا دیکھ رہی ہے, ہمارے گھرانوں میں نظر آ رہے ہیں بدقسمتی. اس لیے ان حالات کو سنبھالنا اور ان نوعیتوں کو پلٹنا, اس کے لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں اللہ نے دین کی ایک محنت دی, ایمان کی فکریں دی. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہم اپنے گھروں میں کرائیں, اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کریں, ایمان کے تذکرے ہمارے گھروں میں رواج پائیں. روزانہ ہم اپنی گھر کی عورتوں اور بچوں میں بیٹھ کر آخرت کے تذکرے کریں, ایمان کے تذکرے کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے تذکرے کریں, تاکہ ہماری اولاد پہچانے تو صحیح اللہ کے نبی کون ہیں اور آخرت کون ہے. ہماری اولاد کھلاڑیوں کو جانتی, قاتلوں کو جانتی, خوریوں کو جانتی, لیکن نہیں جانتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو نہیں جانتی, نہیں جانتی تو حسن حسین کے کارناموں کو نہیں جانتی, اور نہیں جانتی تو ابوبکر و عمر کی قربانیوں کو نہیں جانتی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, جو ہماری زندگی کا سرمایہ اور اساس ہے. آج اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں اور ان چیزوں سے ہماری اولاد بالکل بیگانہ ہے.
تو یہ محنتیں ان چیزوں کو زندہ کرنے کی ہے کہ ہم اس کی زندگی کے ذمہ دار بنائے گئے. کتنا بڑا قصور ہے ہمارا کہ ان چیزوں کو ہم نے اپنے گھروں میں نہیں چلایا اور اپنی اولادوں کو نہیں بدلایا اور ان کی زندگی کے اندر اس کی طاقت اور اس کے تذکرے اور اس کی برکتیں ان چیزوں کو بیچارے نہیں جانتے. یہ ان کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ محنت نہیں کی. اس آقا کے بارے میں ہم نے محنت نہیں کی جو آقا ہماری محبت میں رات دن گھلے اور رات دن ہمارے لیے تڑپے اور رات دن ہمارے لیے بے چین ہوئے اور امت کو یاد کیا. صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا اے لوگوں میری امت کے اس طبقے کا کیا حال ہوگا جس کو میں نے بھی نہیں دیکھا اور تم نے بھی نہیں دیکھا اور تمہارے بعد آنے والے بھی نہیں دیکھیں گے، اور فتنوں کا زمانہ ہوگا. دنیا میں خواہشات دبلی پڑی ہوں گی لیکن وہ میرے نام پر جمیں گے اور میرے کام کو اپنے سینے سے لگائیں گے، وہ اللہ کے نام کو دنیا میں پھیلائیں گے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. آپ نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کی مغفرت کو مانگا اور ہم کو یاد کر کے اپنے آپ کو بے چین کیا. ایسے حمد نبی کو اگر ہم نے نہیں پہچانا اور ان کی اداؤں کے اوپر ہماری طاقتیں نہیں لگی تو پھر میرے دوستو ہمیں صلاحیتیں ملنا یا ہمارا گونگا بہرا ہونا دونوں برابر ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو اللہ کے نام پر اور نبی کے کام پہ کچھ بھی استعمال نہیں کیا. وہ آقا تو ہماری محبت میں اتنے تڑپ گئے کہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آقا میرے کمرے میں آئے اور جب میرے حجرے میں آئے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا. دل چاہا کہ آج دل کی تمنا مانگ لوں. آپ آگے بڑھے، میں نے آپ کے دامن کو پیچھے سے پکڑ لیا. آپ نے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا عائشہ کیا بات ہے، تو نے آج وہ حرکت کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی. آج اپنے نبی کو بیچ کمرے میں روک لیا. میں نے کہا یا نبی اللہ آج دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی دعا دے کے آگے بڑھیے تاکہ عائشہ کو کوئی دعا مل جائے اور میں اپنی دعا پر اللہ کا شکر ادا کروں. آقا نے میری فریاد کو قبول کیا، وہیں ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے دعائیں دی. دعا مل گئی تو میں خوشی میں بالکل نہال ہو گئی اور ایسی بےتاب ہو گئی کہ کمرے میں جھومنے اور بھاگنے لگی. میری اس والہانہ کیفیت کو دیکھ کر آقا نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، میں نے اتنا بےتاب تجھے اس سے پہلے نہیں دیکھا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ انبیاء کے امام ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں اور میرے شوہر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زبان مبارک سے عائشہ کو دعائیں ملے جس کو عائشہ کے کانوں نے اس سے پہلے نہیں سنا. تو میں اپنی دعاؤں پہ فرحاں اور نازا ہوں کہ میرے قسمت کیا ہو گئے. تو آپ نے فوراً فرمایا عائشہ جن دعاؤں کو تیرے کانوں نے پہلی بار سنا، تیرا نبی اپنی امت کو روزانہ 5 مرتبہ یہ دعائیں دیا کرتا ہے. تو جو دعائیں آپ نے اپنے گھرانے کو ایک بار دی، ہم گناہگاروں کو 5 مرتبہ دی. ایسے نبی کی ہمدردی کو، ان کی غمخاری کو، ان کی بے چینی کو، ان کی امانت نبوت کو اپنی زندگی میں لینا اور دیندار بننا، اپنی زندگی میں لینا اور اللہ کے وفادار بننا، اپنے گھرانوں میں چلانا اور گھر کا ماحول بدلنا، اپنی سوچ میں لانا اور اپنے شعبے زندگی کے اندر ان چیزوں کو چلانا. اس کے لیے اللہ نے ایک دعوت اللہ کی محنت دی ہے کہ اس میں چھوٹے اور بڑے اللہ کے کرم سے چل رہے ہیں اور ہر ایک ان محنتوں میں اپنے آپ کو بے نام و نشان کر کے چل رہا اور اللہ ان کی زندگیوں کو بڑھا رہے اور چمکا رہے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ آپ کی صلاحیتوں کو قبول کرے اور آپ کی محبتوں کو اللہ پاک قدر فرما دے اور اللہ آگے کی قبولیت کے دروازے اپنے کرم سے آسان کر لے. اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ زندگی میں ایک بار 4 مہینے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ لگائیں گے اور دین کی محنتوں کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے. دنیا کے ہر کام کو ہم نے سیکھا اور نبی کی محبت کو نہیں سیکھا تو اور کیسے زندگی گزاریں گے. اور کم سے کم درجے میں اپنے علاقوں میں 3-3 دن دینا اور اپنی چھٹیوں میں 40-40 دن دینا، اس کو اپنا کام بنا کر کرنے کے لیے نیت کرو، ارادے کرو، ہمت کرو اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ارادوں کو پیش کریں. بتراؤ بھائی. اللہ پاک قبولیت دے، اپنے کرم کا معاملہ فرما. محمد عبد الوحید کہاں کے ہیں بیٹا؟ درویش قادری. اللہ قبول. اللہ آسان فرما دے، قبول فرما. بیلگور کے صبغت اللہ صاحب اللہ قبول فرمائے. محمد رفیع کہاں کے ہیں؟ بیلگور کے. الحمدللہ مختلف علاقوں کے کالجز کے بچے. محبوب خان صاحب اللہ قبول فرمائے. کہاں کے ہیں؟ اللہ آسان فرما دے، اللہ آسان فرما. جی کیا فرما رہے پیچھے؟ تنزیل الرحمان کہاں کے ہیں؟ محبوب نگر کے. اللہ قبول فرما.
کیا نام ہے؟ عبدالرزاق کہاں کے ہیں؟ گدوال کے عبدالرزاق صاحب. پیچھے ایک نام آ رہا، فرما دیجئے، لیجئے نام. ابراہیم صاحب کہاں کے ہیں؟ گڈور کے ابراہیم صاحب، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ. اچھا ماشاءاللہ، دھونی سے ایک پوری جماعت. صادق حسین صاحب کہاں کے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. بھئی ہمارے آئے ہوئے ڈاکٹر صاحباب اور مہمان ڈاکٹرز بھی اور مقامی ڈاکٹرز بھی سبھی اپنے عزائم اور ارادوں کا اظہار کریں، اور پورے انجینئرز کے بچے بھی جو آئے ہوئے ہیں کالجز کے، اللہ کا فضل ہے، یہ اپنے ارادے لکھا رہے ہیں. آپ بھی اپنے ارادے لکھائیے. اللہ آسان فرما دے اور قبولیت عطا فرما دے. اللہ آسان فرمائے. نذیر احمد صاحب، محمد فیاض صاحب، کون سا ایئر ہے بیٹا؟ اللہ آسان فرما دے. اللہ قبولیت دے، اللہ مدد. محمد قاسم صاحب کہاں کے ہیں؟ ریلوے اسٹیشن کے، ماشاءاللہ. نذیر احمد صاحب، محمد افتخار صاحب، اللہ قبول فرمائے. محمد فرقان صاحب کہاں کے ہیں؟ یمگنور کے ہیں، اللہ قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب اپنے اور آئے ہوئے اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی اپنی چھٹیاں لکھائے، جیسی کوئی شکل. مسعود میاں اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کچھ بات کر کے دیکھو، مقامی دوستوں سے اگر قریب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھ کر دیکھو. میں دیکھو خصوصیت کے ساتھ یہ ہمارے ڈاکٹرز کی محنتیں 2 دن سے چل رہی ہیں یہاں پر، اور اللہ کا فضل ہے کہ مختلف میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی اور پروفیسرز بھی اور لیکچررز بھی یہاں الحمدللہ ہیں، اور ان ساتھیوں نے محنت کر کے اپنے اور احباب کو بھی یہاں پر لایا ہے. تو ان تمام ساتھیوں سے اور ان کے آئے ہوئے اسٹوڈنٹ سے اس بات کی گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے نام اپنے متعلقہ ڈاکٹر صاحباب کو لکھا دیں، تاکہ ان کے پاس یہ نام جمع رہے، اور پھر اس کے اعتبار سے ان کی جماعتیں بنیں گی، اور اللہ نے چاہا تو پھر ان کے میڈیکل کالجز میں یہ اجتماعات بھی ہوں گے، اور وہاں سے پھر چھٹیوں میں ویکیشن لگانے کی ترتیب بھی طے ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹرز کی ایک جماعت 40 دن کی میز میں انشاءاللہ کرنول سے نکل رہی ہے. کرنول میڈیکل کالج کی ایک جماعت یہاں پر 40 دن کی نکل رہی ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر انور صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ایک جماعت میڈیکل کالج کے یہاں کے کرنول کی 40 دن کی نکل رہی ہے انشاءاللہ. جی الحمدللہ. دیکھو ڈاکٹر الیاس صاحب بھی کھڑے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے. ڈاکٹر شاہ الحمید صاحب، اللہ آسان فرما دے اپنے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ڈاکٹر دلاور صاحب، اچھا کہاں کے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں. ڈاکٹر سردار بادشاہ صاحب کہاں کے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کرنول کے ہیں الحمدللہ. اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو. محبوب نگر کے 5 ڈاکٹرز ہیں پورے. چلو اللہ آسان کرو. اب الحمدللہ پورے اسٹیٹ لیول پر پورے ہمارے ڈاکٹرز کا اور ان کے اسٹوڈنٹس کا اور ان کے پورے گویا سیکشن کا، جس میں کام کرنے والے لیب ٹیکنیشینز بھی ہیں اور چھوٹے اور بڑے ڈاکٹرز بھی ہیں اور ان کے بڑے بڑے پروفیسرز بھی ہیں، یہ سبھی الحمدللہ جڑ رہے ہیں. اور یہ محنتوں کا سلسلہ ڈسٹرکٹ میں کبھی گلبرگے میں ہوا، کبھی یہاں ہوا، اور اسی طریقے سے اب آپ کے پاس وہ ابھی 1 مہینہ پہلے
کلکتے سے 72 ڈاکٹرز آئے تھے اور وہ الحمدللہ یہاں پر 6 دن یا 10 دن گزار کے گئے اور اللہ کے فضل سے اچھا تاثر لے کے گئے. زندگی میں پہلی بار آئے تھے اور انہوں نے ایمان کی سنی, آخرت کی سنی, ان کا انداز ہی الگ ہو گیا. تو اس طرح ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی اپنے اپنے کاموں میں اس دین اور ایمان کی محنت کو جگہ دیں اور اپنے آپ کو اس میں حصے دار بنائیں. ایک پارٹنرشپ جو ہے ایمان کی محنت کے ساتھ بھی ہو جائے گی. اور اس سلسلے کے اندر اپنے مقام پر بھی ڈاکٹرز کا کئی جگہ پہ جوڑ ہو رہا ہے. جہاں جہاں ہو رہا اس کے اندر آپ شریک رہیے اور جہاں کوئی ایسی محنت نہیں ہے وہاں کم سے کم درجے میں مسجد وار جماعتیں ہیں کہ جن کے اندر ہم بیٹھ کر دین اور ایمان کی فکروں کو لے سکتے ہیں. ورنہ کرنول میں بھی اور حیدرآباد میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی ہمارے ذمہ دار ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ یہ محنت چلا رہے ہیں اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ان کے پروفیشن میں اور ان کے لائن کے اندر ایک بڑے طبقے میں اللہ پاک تبدیلیاں لا رہے ہیں. اس لیے ان محنتوں میں اگر ہم اپنے آپ کو قریب کریں گے تو اللہ آپ کو بھی استعمال کریں گے اور ان کاموں کی برکت آپ کو ملے گی. اس سلسلے میں کوئی مقامات کی کوئی تفصیل ہے کیا؟ پہلا اتوار مسجد رسالدار میں ہر مہینہ کرنول میں. بھائی کرنول میں ہمارے ڈاکٹر احباب ہر مہینے کے پہلے اتوار میں مسجد رسالدار میں جمع ہوتے ہیں. اوقات کیا ہیں ان کے جمع ہونے کے؟ صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک اور اس میں دینی اور ایمانی فکریں ہوتی ہیں. تو اس کو ہلکا مت لیں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ میرے ایک ایمان کی ذمہ داری ہے اور کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے. اگر اس جذبے کے ساتھ ہم آتے رہیں گے تو اس سے دینی برکتیں بڑھتی رہیں گی. اس کے اثرات اپنی ذات پر, اپنے گھرانے پر, اپنی اولاد پر پہلے پڑیں گے اور پھر اللہ پاک اس کے اثرات پوری دنیا میں دکھلائیں گے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ کرنول والے احباب مسجد رسالدار کے اندر ہر مہینے میں پہلی اتوار کو صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک یہ ڈاکٹرز کا خصوصی اجتماع ہے اور وہاں پر خاص طور سے جمع ہو رہے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس اور وہاں پر پروفیسر سبھی آ رہے ہیں. تو اس کے اندر اپنے آپ کو شریک کریں. انشاءاللہ اس کے اندر دھیرے دھیرے کبھی حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں آنا اور کبھی آپ کی جماعتیں بنا کر وہاں لے جانا, یہ ترتیبیں بھی آگے آپ کو اپنے پروگرام میں بتائی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. بھائی اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. بہت سارے میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز بھی ہیں جو اس اجتماع میں الحمدللہ شریک ہیں اور وہ جو ہے ان فکروں میں آیا جایا کرتے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس اجتماع رسالدار میں آیا کریں. اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے ایگزیکٹو پوسٹ پہ رہنے والے ہمارے ذمہ دار حضرات جو یہاں بھی تشریف لائے, دوسرے دوستوں کو بھی لے آئے, اجتماع کی محنتوں میں بھاگ دوڑ بھی کی. اللہ آپ سب کو اپنی محنتوں کا صلہ اپنے خزانوں سے دے اور دینی برکتوں اور ایمانی محنتوں میں اللہ آپ کو لگائے رکھے. تو آگے کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ. اور اتوار کے دن مغرب کے بعد جامع مسجد کرنول میں یہ اجتماع ہوتا ہے ہر اتوار کو. تو اس کے اندر اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ شریک کریں تاکہ اللہ کے دین کی محنتوں میں ہمارا کچھ حصہ ہوتے رہے. اور مہینے میں ایک مرتبہ مسجد رسالدار کے اندر صبح 10 سے 12:30 یہ ڈاکٹرز کے خصوصی اجتماع ہے, اس میں شریک رہے. اور معمول کے طور پر ہر ویکلی اتوار کے دن شام میں مغرب کے بعد میں کرنول کی جامع مسجد کے اجتماع میں شرکت کی درخواست ہے. اور 3 دن اللہ کے راستے میں لگانا اور روزانہ اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کیجئے. اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتے تو صرف حدیث پاک کو دیکھ کر 1 یا 2 حدیث پڑھ کے بند کر دیجئے. چاہے اس میں ایک بچہ بیٹھے یا ایک ہماری بیوی بیٹھے یا ایک ہماری بہن بیٹھے, ان کو بٹھا لیجئے. کل کے دن دھیرے دھیرے پورے گھر میں دین کی بات کے سننے سنانے کا رواج ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں دین کی طاقتیں بڑھتی جائیں گی. یہ ایک بنیادی کام ہے جسے ہر مسلمان کے گھر میں ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں دینی تذکرے زندہ ہو جائیں. کوئی اور بات ہے بھی یہ دعا کر لیں. اچھا ماشاءاللہ رخ بن گیا ان کو.
بھائی دیکھو 3 دن کے لیے میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز اور دوسرے میڈیسنس کے احباب جو ہیں ابھی یہ سنڈے سیٹرڈے اور منڈے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اب جن 20 آدمی کی جماعت تیار ہے، اگر اور احباب جمع ہو جائیں تو 2 حصے بنا کر ان کو روانہ کریں گے. یہ اس وقت قانون پراپر کی تشکیل ہے، تو اور جو ذمہ دار حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کے لیے فکر مند رہیں، اس لیے کہ تشکیل ہماری دعاؤں پہ ختم نہیں ہوتی، تشکیل تو ہماری موت پر ختم ہوگی. لیکن جب تک دین کا کام کرنا ہے اور ایمان کی سوچ کو اپنی ذمہ داری بنانا ہے. درود شریف پڑھ کے دعا کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنى. اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. مالک آپ اپنے کرم سے جہاں اپنے نام پر اور اپنے نبی کے کام پر ہم کو جمع فرمایا، اے مولا موت تک دین اور ایمان کی محنتوں کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر سانس میں آپ کو یاد رکھ کر چلنا اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جمنا اور آپ کے دین اور ایمان کی امانت کو لینا، اور اے اللہ اپنی زندگی کو دیندار بنانا اور دنیا میں دین کو پھیلانا. اے مالک اس سارے کڑی کے اندر ہماری زندگی کو قبول فرما، اور اے اللہ ہر شعبے کے اندر ہماری نورانیت عطا فرما، قبولیت عطا فرما. مولا آپ کے بندے آپ کی نسبت پر آ گئے، اور اے اللہ آپ ہی کے بندوں نے ان کی خوش آمد کی. اے اللہ ہمارے بس میں صرف اتنا ہی ہے، دلوں کے بدلنے والے، ہدایت کے دینے والے، دین کو چمکانے والے. اے اللہ صرف اور صرف آپ کی ذات ہے. اب تک جو کچھ ہوا آپ کی قدرت سے ہوا، اور آگے جو کچھ ہوگا آپ ہی کے کرم سے ہوگا اور آپ ہی کی قدرت سے ہوگا. اے اللہ اپنے کرم سے ہم تمام چھوٹے بڑوں کو قبول فرما، اور ہر ایک کو حق کی محنت عطا فرما اور حق کی محنتوں کے لیے قبولیت عطا فرما. اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، زندگی میں غفلتوں پہ نادم ہونے کی سعادت عطا فرما. بے شمار آپ کی نعمتیں لی اور آپ کی عزت کی قسم کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا. اے مالک ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہماری بغاوتوں کو درگزر فرما، اور باقی زندگی کو طاعتوں سے بھر دے اور ایمان و اعمال سے سرسبز و شاداب فرما دے. اے دلوں کی دنیا کو بدلنے والے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف راغب فرما اور ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف پلٹا لے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ہدایت کی دولت دے دے. اے اللہ حفاظت میں اپنی لے لے. اے اللہ دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچا لے اور دنیا کی آزمائشوں سے ہمیں بچا لے. دنیا میں جی لگانے سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ اپنے کرم سے دونوں جہان کی سرخروئی عطا فرما، اور اے اللہ جس نسبت پر آپ نے ہمیں دین اور ایمان کی امانت دی، اے اللہ اس کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کمزور ہیں، نکمے ہیں، کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں. اے مالک اپنے کرم سے دنیاوی پریشانیوں سے بھی بچا لے، فتنوں سے بھی حفاظت فرما لے، الجھنوں سے پاک فرما دے. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ان ڈاکٹرز کو صحیح تشخیص کرنے کی اور صحیح ڈائگنوز کرنے کی، اور اے اللہ اس میں تاثیر اور شفا ملنے کی اپنے غیبی خزانوں سے طاقت عطا فرما، اور اے اللہ ان کو روحانی اور ایمانی طاقتوں سے سربراہ فرما. اے مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. اے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کو چین نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اور ہماری اولادوں کو دین کا تابعدار اور اپنا وفادار بنا لیجئے. اے مالک اپنے کرم سے حلال اور طیب مال غیبی خزانوں سے ہر فرد امت کو عطا فرما، اور دنیا کا حریص بننے سے اور لالچ میں پڑنے سے اور ہوس پرستی سے ہم سب کی زندگی کی حفاظت فرما. ایثار کی، سخاوت کی، عدل کی، محبت کی، ہمدردی اور غمخواری کی صفات ہم میں پیدا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں دونوں جہان کی سرخروئی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما،
پوری امت کی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، اے اللہ آنے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مولا اس اجتماع کو قبول فرما، ان محنتوں کو قبول فرما، اس دوڑ دھوپ کو قبول فرما، اور اے اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں ان سب میں صفات قبولیت عطا فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔